اب ہم نماز ظہر کا مکمل طریقہ بیان کریں گے۔ نماز ظہر کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ تو نماز ظہر کی کتنی رکعتیں؟ کتنی رکعتیں بھائی؟ 12۔ کتنی رکعتیں ظہر کی؟ اور جمعے کی 14 رکعتیں۔ جمعے کی نیت سے کرنی ہے، ظہر کی نیت سے کرنی ہے۔ اچھا، جس کی جمعے کی نماز نکل جائے، بالفرض جس کی جمعے کی نماز نکل گئی، اب کہیں جماعت نہیں ہو رہی، تو جمعے کی نماز کے لیے جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اکیلا بندہ جمعہ نہیں پڑھ سکتا، اس کے لیے شرائط ہیں جو احادیث میں ذکر کی گئی۔ جمعے کے لیے بڑی جماعت کا ہونا، شہر کا ہونا، اذن عام ہونا، یہ ضروری اور مختلف شرائط ہیں۔ اب بھائی جمعے کی نماز نکل گئی، ادھر گیا ادھر گیا، ساری ٹائم ختم ہو گئے، تو اب وہ جلدی سے ظہر کی نماز پڑھے گا۔ کیا پڑھے گا؟ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ اب اس کی اپنی طرف سے یہ تاخیر ہوئی تو یہ گناہگار بھی ہوگا، جمعہ کیوں چھوڑا؟ جمعے کی نماز چھوڑنا بعض صورتوں میں حدیثوں میں آیا، بعض حدیثوں میں جس نے جان بوجھ کر جمعے کی نماز چھوڑی تو وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ من ترک صلاۃ الجمعۃ فقد کفر، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک کے۔ اس نے کفر کیا، یعنی اس نے کافروں جیسا عمل کیا جس نے جمعہ چھوڑا۔ جمعہ ہے ہی مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے، غیر مسلموں کے لیے نہیں ہے۔ اللہ نے جمعہ مسلمانوں کے لیے رکھا ہے کہ ہر ہفتے لوگ جمع ہوں اور جمع ہو کر اپنے رب کی عبادت کریں۔ جماعت، بڑی جماعت جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ تو ہر جگہ مسلمان جمع ہوتے ہیں جمعے کے دن، لیکن ان میں بھی بعض لوگوں کی سستیاں نہیں جاتی، پورا گھر سو رہا ہوتا ہے جمعے کے دن، نماز ہی نہیں پڑھتے۔ گھر کے ایک دادا ابو یا والد صاحب نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، باقی پورا گھر سو رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ۔ تو یہ وعید خاص نماز جمعہ چھوڑنے والوں کے لیے کہ جس نے جمعے کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا تو اس نے کفر کیا، یعنی اس نے کافروں جیسا کام کیا۔ جس طرح کافر جمعہ نہیں پڑھتے، ان پر جمعہ نہیں ہے، تو اس نے بھی جمعہ چھوڑ کر ان جیسی حرکت کی، ان جیسا کام کیا۔ نماز جمعہ جو ہے یہ نماز مردوں پر واجب ہے، عورتوں پر واجب نہیں ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں ظہر کی نماز پڑھیں گی، صرف مرد حضرات آ کر مسجد میں نماز جمعہ ادا کریں گے۔ مسجد میں یا بڑے میدان میں نماز جمعہ ادا کی جائے گی، عورتیں اپنے گھروں میں نماز ظہر ہی ادا کریں گی۔ اسی طرح مسافر ہے، کوئی سفر پر ہے، شرعی سفر، یعنی 92.5 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کیا اس نے، اور وہ 15 دن سے پہلے جو ہے ٹھہرنے کی نیت رکھتا ہے، 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں رکھتا، تو اب ایسا بندہ مسافر ہے۔ تو اب ایسا شخص جو مسافر ہو، اس کو شرعی مسافر کہتے ہیں، جو 92.5 کلومیٹر کا سفر کرے اور 15 دن سے کم ٹھہرے۔ جیسے مثال یہاں سے حیدرآباد گیا ہے اور 3 دن میں، 4 دن میں، 10 دن میں واپس آ جائے گا، تو اب یہ مسافر ہے۔ تو اب اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، مسافر پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ پڑھ لے گا تو اس کا جمعہ ادا ہو جائے گا۔ لیکن مسافر پر جمعہ فرض نہیں ہے، اگر اس نے ادا کر لیا تو اس کا جمعہ ہو جائے گا، ورنہ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا۔ تو بہرحال نماز ظہر کا مکمل طریقہ، نماز ظہر کی 12 رکعتیں، ان میں سے سب سے پہلے 4 سنتیں، اور یہ نماز ظہر سے پہلے کی جو فرض سے پہلے کی جو 4 سنتیں، یہ سنتیں موقدہ ہیں۔ ان کو اگر چھوڑنے کی عادت بنا لی تو بندہ گناہگار ہوگا۔ سنتیں موقدہ ہیں، ظہر کی 4 سنتیں پہلے والی، یعنی فرض سے پہلے جو 4 سنتیں، یہ سنتیں موقدہ ہیں۔ جو ان کو چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا اگر چھوڑنے کی عادت بنا لے۔ پھر اس کے بعد 4 فرض ہیں، تو یہ ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 8۔ پھر 2 سنتیں ہیں اور 2 نفل ہیں۔ ان سنتوں کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث پاک صحیح حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جس نے ظہر کے فرض سے پہلے کی 4 سنتیں ادا کی اور ظہر کے فرض کے بعد کی 4 سنتیں ادا کی، شروع کی سنتیں اور بعد کی سنتیں، بعد کی سنتیں 4، یعنی 2 سنت 2 نفل، تو جس نے 4 رکعت فرضوں سے پہلے پڑھے ظہر کے اور 4 رکعت فرضوں کے بعد پڑھی، 2 سنت 2 نفل، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور یہاں تو سنتیں ہی چھوڑ دیتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں اور فر یا فرو ایسا گول ہوتے ہیں جیسے کوئی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، نہ سنتیں پڑھتے ہیں پہلے والی نہ بعد والی۔ حالانکہ سنتیں ترمذی شریف کی حدیث ہے ظہر کے خاص سنتوں کی، کہ جو پہلے والی سنتیں پڑھے، بعد والی سنتیں اور نفل پڑھے، اللہ اس پر آگ حرام فرما دیتا ہے۔ جو اس پر
ہمیشگی اختیار کرے، ہمیشہ اس کو پڑھے۔ تو 4 سنتیں پڑھنی ہیں شروع کی، یہ سنت موقدہ ہیں، اس کی نیت اس طرح ہوتی ہے، نیت کرتا ہوں 4 رکعت سنت نماز ظہر، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ دل میں آپ نیت لے کر آئیں کہ میں 4 رکعت سنت ظہر کی پڑھ رہا ہوں تو یہ کافی ہے، زبان سے کہہ لیں تو اچھی بات ہے، نہ بھی کہیں دل میں نیت ہے تو یہ آپ کی نیت ہو گئی۔ اب 4 سنتیں کس طرح ادا کریں گے؟ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد تعوذ، اس کو لوگ بعض بولتے ہیں تعوذ، تعوذ نہیں تعوذ۔ تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ تعوذ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو کہتے ہیں تعوذ۔ کیا کہتے ہیں بولیں؟ بعض اس کا تلفظ یوں کرتے ہیں تعوذ، تعوذ نہیں تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب پتہ ہے؟ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے۔ اتنی بہترین دعا ہے یہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بندے کو پتہ ہو نا معنی، تو یہ پڑھنے سے ہی شیطان دفع ہو جائے، اگر معنی پتہ ہو۔ اصل پرابلم یہ ہوتی ہے ہمیں پتہ کچھ ہوتا نہیں ہے، بس پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیا خاک برکتیں ملیں گی؟ اسی کا اگر مطلب پتہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو جو شیطان دفع ہو جائے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی امان طلب کرتا ہوں شیطان سے، کہ شیطان سے میری جان چھڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہے تعوذ۔ پھر کیا پڑھنا ہے ثنا کے بعد؟ تسمیہ۔ تسمیہ کس کو بولتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یہ ترجمہ ویسے بتا رہا ہوں، نماز میں ترجمہ نہیں کرنا آپ نے۔ تو ثنا پڑھی شروع میں پہلی رکعت میں، اس کے بعد تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے، اور پھر آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اور پھر رکوع کریں گے۔ رکوع میں 3 مرتبہ رکوع کی تسبیح پڑھیں گے۔ اچھا 3 سے زیادہ مرتبہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، 3، 5، 7، یہ بھی سنت یعنی مستحب ہے۔ سرکار علیہ السلام اکثر 3 تسبیحات پڑھتے، لیکن کبھی زیادہ بھی ہو جاتی، کبھی 5 پڑھتے، کبھی 7 پڑھتے، اور کبھی اتنا لمبا رکوع کرتے کہ صحابہ کہتے کہ اب رکوع سے اٹھیں گے ہی نہیں، طویل رکوع فرماتے۔ اسی طرح پھر آپ سجدہ کریں گے تو سجدے کی تسبیح بھی 3 ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ اس کا تلفظ روزانہ ہر جمعے بتاتا ہوں میں، تلفظ لوگوں کے خراب ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تلفظ ہے۔ 3 مرتبہ پڑھیں گے، چاہیں تو آپ 5 مرتبہ پڑھیں، چاہیں تو 7 مرتبہ، طاق عدد میں پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاہے اگر آپ اپنی تنہا نماز پڑھ رہے ہیں تو جتنی مرتبہ پڑھیں، لمبا سجدہ نبی پاک سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ ایک صحابی رسول قریب تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا، مجھے یہ لگا کہ سجدے میں آپ کی روح قبض کر لی گئی، اتنا طویل سجدہ کیا سرکار نے۔ تو لیکن یہ جب آپ اپنی خود نماز پڑھ رہے ہو، جب سجدہ لمبا کریں گے، امام کے پیچھے ہو تو امام کی اطاعت کرنی ہے، ورنہ نماز ٹوٹ سکتی ہے۔ تو یہ پہلی رکعت مکمل ہوئی، سنت کی پہلی رکعت۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کھڑے ہوں گے دوسری رکعت کے لیے، تو اب آپ ثنا نہیں پڑھیں گے بلکہ ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے۔ یہ سنت ظہر کی 4 سنتیں جو پہلے والی ہیں اس کا طریقہ ہے۔ پھر کوئی سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور قاعدہ اولا التشہد میں بیٹھیں گے۔ 4 رکعت والی نماز میں پہلی مرتبہ بیٹھنے کو بولتے ہیں قاعدہ اولا۔ کیا بولتے ہیں؟ بولیں قاعدہ اولا۔ اس میں تشہد پڑھتے ہیں عبدہ و رسولہ تک، التحیات پڑھیں گے اور دوسرا کلمہ پڑھیں گے عبدہ و رسولہ تک، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے۔ اب تیسری رکعت میں سنتوں میں آپ سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورت بھی ملائیں گے، یعنی سنتوں کے اندر 4 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف فرض میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جبکہ سنتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھیں گے۔ اب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ڈائریکٹ پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، پھر سجدہ کریں، 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں، اور اب چوتھی رکعت میں اسی طرح تعوذ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پھر سورہ فاتحہ، اور پھر کوئی سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، سجدہ کریں، اور تشہد میں بیٹھ کر آخر تک ربی جعلنی
مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ کہہ کر پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دونوں طرف سلام پھیر دیں گے. یہ آپ کی 4 سنتیں مکمل ہوئیں. اب اس میں ایک قابل غور بات یہ ہے کہ جب آپ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، یہ بعضوں کی توجہ ہی نہیں ہے اس طرف، اور یہ انتہائی اہم بات ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب سورت پڑھیں گے نا پہلی رکعت میں، تو وہ سورت پڑھیں گے جس کا نمبر پہلے یا جو پہلے آتی ہے اس کو پہلی رکعت میں پڑھیں گے. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورت پڑھیں گے جو بعد میں آتی ہے. جیسے مثال 4 قل ہیں، 4 قل ہیں نا، تو 4 قلوں میں سے پہلا قل کون سا ہے؟ سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون. اور دوسرا قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص. پھر تیسرے نمبر پہ قل اعوذ برب الفلق، چوتھے نمبر پہ قل اعوذ برب الناس. یہ ترتیب ہے. تو اب آپ 4 رکعت والی نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے. دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد پڑھیں گے. اور اگر سنت ہیں تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، چونکہ سنتوں میں ساری رکعتوں میں فاتحہ کے بعد سورت ملائی جاتی ہے، تو تیسری رکعت میں پھر سورہ اعوذ برب الفلق، سورہ فلق پڑھیں گے. چوتھی رکعت میں سورہ ناس پڑھیں گے. یہ ترتیب ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہے ہیں. یہ ہو گیا ترتیب سے الٹ. قرآن پاک کو نماز میں ترتیب سے پڑھنا یہ واجب ہے. تو پہلی رکعت میں وہ سورت لے کر آئیں گے قرآن پاک کا جہاں سے بھی آپ پڑھیں، لیکن پہلی رکعت میں وہ پڑھیں گے جو پہلے ہے، دوسری رکعت میں وہ پڑھیں گے جو اس کے بعد ہے. تو اس طرح قرآن مجید کے آخر کی اماں پارے کی 10 صورتیں سب کو ترتیب سے یاد ہونی چاہیے. 10 صورتیں ترتیب سے یاد ہوں گی تو آپ کو پتہ چلے گا نا پہلے نمبر پہ کون سی صورت ہے، پھر اس کے بعد کون سی صورت آتی ہے، پھر اس کے بعد کون سی صورت آتی ہے. یہ ترتیب سے قرآن پڑھنا واجب ہے. اگر آپ نے پہلی رکعت میں بعد والی صورت ملا لی، بعد والی آیتیں ملا لی، اور دوسری رکعت میں پہلی والی آیتیں ملا لیں، تو یہ ہو گیا واجب کا ترک. اس صورت میں آپ گناہ گار ہوں گے. نماز تو نہیں ٹوٹے گی کیونکہ ترتیب سے قرآن پڑھنا یہ قراءت کے واجبات میں سے. نماز نہیں ٹوٹے گی، البتہ بندہ گناہ گار ہوگا. تو یہ ترتیب سے قرآن کی صورتوں کو یاد کریں. جیسے سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس 20 صورتیں بنتی ہیں، 20 صورتیں. تو اب یہ 20 صورتیں یا آخر کی 10 صورتیں آپ یاد کریں ترتیب سے. تو پہلی رکعت میں پہلے وہ صورت پڑھیں جو پہلے ہے، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد وہ صورت پڑھیں جو بعد میں. تو اس طرح ترتیب سے قرآن پڑھنا یہ ضروری ہے، لازم ہے، ان کو سیکھنا چاہیے. اور قرآن پاک کی ترتیب سے آخر کی 10 صورتیں یاد ہونی چاہیے. اور ظاہر نصیب اگر ترجمے کے ساتھ یاد ہوں تو نماز میں انشاءاللہ آپ کو اور توجہ رہے گی، آپ کی توجہ ادھر ادھر نہیں ہوگی. تو یہ تو تھا نماز ظہر کی 4 سنتوں کا طریقہ. اسی طرح نماز ظہر کے 4 فرض پڑھے جائیں گے، لیکن فرض چونکہ جماعت کے ساتھ ہوتے ہیں تو جماعت میں امام کے پیچھے تلاوت اور قراءت نہیں کریں گے. تسبیحات ساری پڑھیں گے، التحیات بھی پڑھیں گے، دعائیں بھی پڑھیں گے، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح، یہ سب پڑھیں گے. لیکن صرف تلاوت منع ہے امام کے پیچھے، کیونکہ امام کا پڑھنا یہ مقتدیوں کی طرف سے پڑھنا کہلاتا ہے. اور پھر قرآن پاک کی خاص آیت مبارکہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہو، اور اگر آواز آ رہی ہو تو توجہ سے سنو. یہ 2 جز ہیں اس کے. تو ظہر اثر ان دونوں میں تلاوت آہستہ ہوتی ہے، تو اس میں خاموش رہنے کا حکم ہے، کیونکہ امام ہماری جگہ پڑھ رہا ہے. امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے. اور مغرب، عشاء اور فجر ان میں بلند آواز سے قرات ہوتی ہے، تو اس کو توجہ سے سننے کا حکم ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت نہیں ہوگی، باقی تسبیحات، دعائیں وغیرہ سب پڑھیں گے. صحیح ہے. اور یہ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اس کے مقابلے میں بعض لوگ حدیث لے کر آتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہے سورہ فاتحہ کے بغیر، لہذا ہر ایک بندہ سورہ فاتحہ پڑھے گا. تو یہ جو حدیث ہے یہ امام کے بارے میں کہ امام کو سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، مقتدی کے بارے میں تھوڑی ہے یہ حدیث پاک. یہ تنہا نماز پڑھنے والے کے بارے میں کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں سورہ فاتحہ کے بغیر. تو بھائی ہر ایک جب اپنی نماز پڑھے گا تو سورہ فاتحہ کے ساتھ ہی پڑھے گا. سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز کو لوٹانا واجب ہو جائے گا. تو یہ تنہا نماز پڑھنے کے متعلق سرکار نے ارشاد فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اور جب جماعت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے تو قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے نماز میں تو پھر خاموش رہو اور توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنو.
اس لیے امام کے پیچھے جو نماز پڑھیں گے وہ صرف سورہ فاتحہ اور تلاوت کے وقت خاموش رہیں گے. امام کا پڑھنا مقتدیوں کا پڑھنا ہے, باقی تسبیحات دعائیں وغیرہ وہ سب پڑھی جائیں گی. اب اس کا بھی طریقہ یہی ہے, جس طرح سنتیں ادا کی ہیں اسی طرح اس کی نیت ہوگی کہ نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز ظہر, پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر, یہ نیت ہے. دل میں نیت ہونا بھی کافی ہے, زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے. شروع میں وہی ثنا پڑھیں گے, پھر سورہ فاتحہ اور تلاوت امام صاحب کریں گے, پھر رکوع سجدہ, پھر دوسری رکعت میں ثنا نہیں پڑھیں گے, خاموش رہیں گے. سورہ فاتحہ ہوگی, پھر تلاوت ہوگی سورت کی, پھر رکوع ہوگا, پھر سجدہ ہوگا, پھر قعدہ اولیٰ میں بیٹھیں گے, عبدہ و رسولہ کہہ کر وہاں تک پڑھیں گے, پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, اس میں بھی خاموش رہیں گے. سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی صرف, وہ امام صاحب کریں گے, پھر رکوع سجدہ, پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے, پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی صرف, پھر رکوع ہوگا, پھر سجدہ, اور یوں آخر میں دعائیں وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر لیا جائے گا. تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اس کے ساتھ سورت نہیں ملائی جائے گی. لیکن اگر تنہا نماز پڑھ رہے ہیں, کوئی فرض نماز جس کی رہ گئی وہ اگر تنہا اپنی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا لے, مستحب ہے. اگر غلطی سے بالفرض امام نے تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا بھی لی تو کوئی سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا, کوئی واجب کا ترک نہیں ہوگا. اگر سورہ فاتحہ کے بعد امام نے بھی سورہ فاتحہ کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت ملا لی تو کوئی حرج نہیں ہے. البتہ اس کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع کرے اور سجدہ کرے. تو یہ ظہر کے 4 فرض کا طریقہ ہے. پھر اب 2 سنتیں ہیں, اس کا بھی طریقہ آسان ہے, اور اسی طرح 2 نفل ہیں. نفل کی نیت اس طرح کریں گے, 2 رکعت نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل برائے ظہر, منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر. حدیث پاک میں پھر میں بتاتا ہوں کہ سنتوں کے بارے میں, ظہر کی سنتوں کے بارے میں ترمذی شریف کی صحیح حدیث حضور نے فرمایا جو ان پر ہمیشگی اختیار کرے, 4 رکعت پہلے اور 4 رکعت بعد میں جو سنتیں ہیں, 2 رکعت 2 نفل, اس پر جو ہمیشگی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا. تو یہ نماز ظہر کا مکمل طریقہ, اللہ پاک ہمیں اس کے مطابق نماز پڑھنے کی